اور کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ تمہارے نفس جو ہیں یہ تمہیں اعمال کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، یہ مرہون ہے تمہارے اعمال کے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے نفس کو آزاد کرواؤ جہنم کی آگ سے بے استغفارکم، اپنے استغفار کے ساتھ، اپنے استغفار کے ساتھ، کثیر استغفار کے ساتھ۔ کیا ہے؟ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھڑاؤ، آزاد کراؤ۔ اور جو تمہاری یہ پشتیں جو گناہوں کے بھار سے دب چکی ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے بھار سے، گناہوں کے بھار میں آ کے دب گئی ہیں، دبی چکی ہیں تمہاری یہ جو پشتیں، ان کو ہلکا کرو، اس مہینے میں ہلکا کرو طویل سجدوں کے ساتھ۔ اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عزت کی قسم کھا کے فرمایا کہ وہ نمازیوں کو اور سجدہ گزاروں کو کبھی عذاب نہیں دے گا، کبھی عذاب نہیں کرے گا، اور نہ قیامت کے دن وہ کیا ہے خوف زدہ ہوں گے۔ اللہ نہ ان کو عذاب کرے گا، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، نہ وہ ہراساں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ساری دنیا ہراساں ہوگی۔ اور فرمایا اے لوگو، اب کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں کیا روزہ افطار کرنے کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ ایک مومن بھائی کا روزہ افطار کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ فرمایا من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں تم میں سے جس نے کسی اپنے ایک مومن بھائی کا روزہ افطار کرایا، ایک مومن بھائی کا روزہ افطار کرایا، تو اللہ کے نزدیک جانتے ہو اس کا اجر کیا ہے؟ عتق رقبہ۔ گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کرایا۔ کسی نے اس مہینے میں کیا ہے، روزوں کے مہینے میں کیا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک اپنے کسی مومن بھائی کا روزہ افطار کرایا، تو گویا اس نے ایک غلام کو اللہ کی راہ میں کیا ہے، آزاد کرایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عتق رقبہ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اور اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ اس کو بخش دیے جائیں گے۔ تو اس روزوں کے مہینے میں، مبارک مہینے میں، ایک مومن بھائی کا روزہ افطار کرانے سے اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ پروردگار بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے روزہ افطار کرانے کی، ایک روزہ، ایک مومن کا روزہ افطار کرانے کی فضیلت ہے، ایک مومن کو۔ تو اب جو 10 10 20 20 100 ہزار مومنوں کے روزے جو ہیں افطار کرائے، تو اب اس کے اجر کو اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا ثواب، اس کا اجر کس انتہا کو پہنچا ہوگا۔ جو ایک کو نہیں کراتا ہے افطار، کئی مومنوں کو گھر بلا کے افطار ہی کراتا ہے۔ تو یہ پیغمبر نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں اس بات کا بھی دھیان رکھنا کہ اپنے مومنین، جو مومن بھائی ہیں، ان کا روزہ افطار کرانا، یہ افطاری کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب پیغمبر نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت بتائی، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ ولیس کلنا یقدر علی ذلک، یا رسول اللہ ہم میں کیا ہے،
ہمیں ہیں ہم سب کیا ہے اس کی قدرت نہیں رکھتے. لیسا کلنا یقدر علی ذلک، افطار کرانے کی ہم قدرت ہمارے پاس ہے قدرت نہیں ہے، اتنا ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے وسائل نہیں ہے کہ ہم کسی کا روزہ افطار کرا سکیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی بات ہو، حالات تنگ ہوں، کسی کا روزہ افطار نہیں کرا سکتے، تو کائنات کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اللہ، تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدھ کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرا کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. ایک آدھ کھجور سے بھی کسی کا روزہ افطار کرا کے اپنے آپ کو کیا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء. اگر نہیں ہے وسائل تنگ ہیں، کسی کا روزہ افطاری کرانے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنے اخراجات نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، ایک آدھ کھجور سے بھی کسی کا روزہ افطار کرا کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا سکتے ہو. ایک گھونٹ پانی کسی کو پلا کر اس سے اس کا روزہ افطار کرا کے اپنے آپ کو کیا جہنم کی آگ سے آزاد کراؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جو روزہ افطار نہیں کرا سکتے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ایک آدھ کھجور سے بھی روزہ افطار کرنے کا اسے اجر ملے گا. ایک گھونٹ پانی پلا کر کسی کا کوئی روزہ افطار کراتا ہے تو اس کا بھی کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اجر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا ہے لوگوں اس مبارک مہینے میں اپنے اخلاق جو ہے نا، اپنے اخلاق کو درست کرنا، اپنے اخلاق کو درست کرنا اور درست رکھنا. جس نے اور بالخصوص مومنین اس مہینے میں لوگ اخلاقی باتیں جو ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں. اور بالخصوص ماہ رمضان اور مبارک میں تو اخلاق بالکل ہی بگڑ جاتا ہے لوگوں کا. اور اسی طرف کائنات کے نبی نے دھیان بھی دلوایا کہ اے لوگوں اس مبارک مہینے میں اپنے اخلاق کو درست رکھنا. اور تمہیں معلوم ہے جس نے اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کیا اور درست رکھا تو وہ قیامت کے دن پرسرات سے وہ قیامت کے دن کے پرسرات سے آرام سے گزر جائے گا، آسانی سے گزر جائے گا. وہ پلسرات کے جس سے لوگوں کے پاؤں قدم کیا ہے ڈگمگا رہے ہوں گے، لوگ گزر نہیں پائیں گے، تو یہ بندہ بڑی آسانی سے بڑی تیزی سے آسانی سے کیا پلسرات کو سے گزر جائے گا. کون؟ جو ماہ رمضان المبارک میں اپنے اخلاق کو درست رکھے گا. اور جس نے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مہینے میں کیا ہے مبارک مہینے میں اپنے غلاموں، اپنی کنیزوں، اپنے نوکروں، اپنے خادموں پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا. اللہ اکبر. ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا، دباؤ نہ ڈالا، ان سے بھارے کام نہ لیے، ان سے کیا ہے ان کے ساتھ کیا ہے ہاتھ ہلکا رکھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قیامت کے دن اس کا حساب آسان لے گا، اس کے حساب کو آسان کر دے گا. جو اس مہینے میں اپنے نوکروں سے خادموں سے ہاتھ ہلکا رکھے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ ہاتھ ہلکا رکھے گا حساب میں.
اور جس نے اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے شر کو روک کے رکھا، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے غضب کو روک لے گا۔ من کف شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم القیامہ، یوم یلقاہ۔ تو جو اپنے شر کو